اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹی وی۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے صدر اہل سنت والجماعت کندیاں حضرت علامہ مفتی فیض رسول الحسنی صاحب کو۔ یہ ان کی شفقت مہربانی ہے کہ گاہے گاہے ہمیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں۔ آج بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ بہت اہم موضوع ہے عید الاضحیٰ کا۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو قربانی ہے سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ سر قربانی جو ہے نا جی، یہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ واجب اور فرض میں سر کیا فرق ہے؟ واجب اور فرض میں فرق یہ ہوتا ہے جی کہ واجب جو ہے نا اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، اور فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اس قربانی کے لیے کوئی اسلام نے جو کیٹیگری کی منعقد کی ہے، سر کیٹیگری جو بنائی ہے جو اسلام کے دائرے میں آتے ہیں، کون کون لوگ ہیں جن پہ قربانی جو ہے واجب ہے؟ سر قربانی جن لوگوں پہ واجب ہوتی ہے شریعت مطہرہ میں ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت ہو، یا 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت، اور یہ چیزیں ضروریات اصلیہ اور قرض سے زائد ہوں، تو اس بندے کو شریعت میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ، قربانی جو ہے یہ دونوں اس پر واجب ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک شخص پہ قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، اور ایک دوسرا شخص ہے جس پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ پیسے مانگ کے یا بچوں کی خاطر، بچوں کی خواہش پہ وہ قربانی کرتا ہے، تو اس کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ سر شریعت مطہرہ میں جس پر لازم ہے اور نہیں کرتا وہ شریعت کا مجرم ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ باقی ایک بندہ جو صاحب نصاب نہیں، اگر وہ دینی محبت کی وجہ سے کرتا ہے تو شریعت نے اس پر لازم نہیں کی، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، ضروری نہیں۔ ویسے اپنی خوشی سے کوئی بھی نیکی کرے تو اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جانور جو قربانی کی اہلیت والے کا خون بہانا۔ شکریہ۔ اچھا سر، ایک بندے نے جانور خریدا ہے قربانی کا لیکن وہ گم ہو گیا ہے، ابھی اس کا اتنی مالیت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ خرید سکے، اور ایک شخص ہے جس کا جانور گم ہو گیا ہے، اس کی حیثیت ہے کہ وہ خرید سکتا ہے، ان دونوں کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ سر شریعت مطہرہ جو ہے نا وہ قرآن عظیم میں جو حکم ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی کسی پر اس بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالتی شریعت۔ اسلام قرآن جو ہے وہ بوجھ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بندہ جس نے کوشش کر کے قربانی خریدی تھی اس پر لازم نہیں تھی اور گم ہو گیا ہے تو پھر وہ قربانی نہ کرے۔ ہاں، جو صاحب نصاب ہے اور اس کا وہ جانور گم ہو گیا ہے یا وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیا جانور قربانی کا خرید کر قربانی کرے۔ اچھا، ایک آدمی نے جانور خریدا ہے، جب ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے جو ہے نا مادہ جانور تھا، جب ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا ہے۔ ابھی اس بچے کے لیے اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ بچہ اگر زندہ ہے تو ایک حکم تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، اور اس بندے کو 2 قربانیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوگا۔ اگر وہ اس کو رکھنا چاہیں تو پھر خود بذات خود نہیں رکھ سکتے، اس کا صدقہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک قربانی جو ذبح ہو رہی ہے، جو جانور ذبح ہو رہا ہے، ابھی شعوری یا لاشعوری طور پہ اس کی گردن کٹ گئی ہے، مکمل کٹ گئی ہے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا کہا ہے؟ سر اس کو فقہ اسلامی میں مکروہ ہے، وہ اگر اس کی رگیں جو ہیں وہ درست کاٹی گئی ہیں اور غلطی کی وجہ سے یا چھری کے زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے گردن بدن سے بالکل الگ ہو گئی ہے تو اس میں کراہت ہے، ورنہ وجوب جو ہے وہ ادا ہو جائے، قربانی اس کی ہو جائے گی۔ قربانی ہو جائے۔ ٹھیک۔ اسی طرح قربانی جب وہ ذبح کرتے ہیں تو بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ ذبح کرنے والا جو وہ چھری سے یا چھری کے نوک سے اس جانور کو جو گردن ہے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، یہ کیسا ہے اسلام میں؟ گردن تو صاف ظاہر ہے چھری سے ہی کاٹنی ہے۔
اصل جو بات ہے نا وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے منکے کو جو ہے نا چھری کو مکس جو ہے وہ اندر گودا جو ہے وہ چکھانا ہے. یہ بالکل غلط روایت اور غلط رسم ہے. شریعت میں اس کا کوئی جو ہے نا تصور نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں ذبح کا جو اصول ہے وہ 4 رگیں ہیں. جب وہ کٹ جائیں تو اس کے بعد یہ منکے کو توڑنا جو ہے نا یہ اس جانور کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس وقت پھر کاٹ سکتے ہیں؟ اس وقت بالکل جب وہ کھال وغیرہ اتارنے کے لیے اس کا سر اس کی گردن سے الگ کر سکتے ہیں, لیکن جب روح اس کی نکل جائے. کیونکہ ہمارے نارمل معاشرے میں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ چھری کی نوک سے جو ہے نا وہ اس کو گردن کو علیحدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جانور کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے, ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ اس کی گردن علیحدہ کی جائے. اچھا, یہ ایک اور ہمارا رواج ہے کلیجی کا کہ جو ہی ہم ذبح کرتے ہیں اس کے بعد کلیجی نکال لیتے ہیں تو کہتے ہیں بھون کے جو ہے نا وہ اپنے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں, جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. کیا ایسا جائز ہے؟ جی, قربانی کرنے والے کو چونکہ اختیار ہے پورے گوشت کا, تو اس لیے اگر وہ خوشی برضا ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے ہم 3 حصے کرتے ہیں, ایک حصہ اللہ کی راہ کے لیے, دوسرا بہن بھائیوں کے لیے اور تیسرا اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. یہ کیسے ہے اور افضل طریقہ کیا ہے؟ یہ حصے شریعت مطہرہ میں بالکل معروف ہیں. 3 حصے, ایک اپنا اور ایک اپنے رشتہ داروں کا اور ایک فقراء کا. یہ بہت اچھا اور مستحب طریقہ ہے, کیونکہ قربانی جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ غرباء جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اور اس خوشی میں شریک ہو سکیں. یہ بہت بہترین طریقہ ہے. ویسے شرعاً جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ سارے کا سارا بھی کسی فقیر کو یا چند فقیروں کو قربانی کے جانور کا گوشت دینا چاہے تو شریعت اس کو نہیں روکتی. اگر وہ سارا گھر استعمال کرنا چاہے یا بعض خاندان بڑے ہوتے ہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ یا جرم بھی نہیں ہے. بہت خوب. کہ جانور جو ہے اپنے اگر ضرورت ہے کسی کی تو وہ گھر بھی رکھ سکتا ہے, جتنا حصہ رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے. جس طرح ہم لوگ پائے وغیرہ ہوتے ہیں, کسی کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے, کسی کو دینا چاہے تو وہ بھی اس کا حق ہے, وہ دے سکتا ہے. لیکن افضل طریقہ یہی ہے جو ہماری روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کر کے تقسیم کیا جائے. مسافر کے لیے کیا حکم ہے سر؟ مسافر جو ہوتا ہے نا جی, مسافر کے لیے کافی سارے احکام جو ہیں نا وہ اٹھ جاتے ہیں. جس طرح جمعہ ہے اسی طرح مسافر کے لیے سفر میں اگر آسانی ہے, آج کل تو ایسے مواقع ہیں کر سکتا ہے خوشی سے تو وہ کر لے, ورنہ اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ قربانی کریں گے. یہ والدین کے لیے قربانی کرنا, اور میں نے سنا تھا کہ پوری امت کے لیے قربانی اگر کر دی جائے تو وہ اس سے بہتر ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنی قربانی صاحب نصاب جو ہے نا اس کو اپنی قربانی کرنے کے بعد اس کو یہ اجازت اور رخصت ہے کہ وہ چاہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے, اہل بیت کی, اصحاب کی, یا سرکار کی امت کی, والدین کی, تو اس کو شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں, وہ بالکل کر سکتا ہے. سرکار نے خود قربانی کی ہے اپنی امت کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے سرکار نے قربانی کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جانور جو میں اگر والدین کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو پوری امت کے لیے اگر وقف کر دیتا ہوں تو وہ افضل اس طریقہ میں اور زیادہ بہتری ہے اس میں, کیونکہ اس میں وہ لوگ جو بیچارے جن کا پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں, ان کو بھی ثواب ہو جائے گا. اچھا, بیوی کی استطاعت ہے, وہ صاحب استطاعت ہے, صاحب نصاب ہے, لیکن اس کے شوہر کی جو ہے نا استطاعت نہیں ہے, وہ صاحب نصاب نہیں ہے, تو اس کے کیا خیال ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنا حق اسے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے, یا کہ بیوی اپنی قربانی کرے گی اور شوہر جو ہے وہ نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے اگر بیوی اس کی طرف سے کرنا چاہے تو؟ بیوی اگر صاحب نصاب ہے اور خاوند جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں تو بیوی پر تو واجب ہوگی نا, وہ اپنی قربانی تو لازماً کرے گی. اب اگر وہ دوسری قربانی خاوند کے لیے خریدتی ہے, اس کو دیتی ہے تو کوئی اچھی بات ہے, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب نصاب اپنی قربانی وہ کسی کو دے, بھائی میں نہیں کرتا تو کر, ایسے نہیں, اس پر لازم ہے اس کو کرنی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک شخص اگر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتا لیکن کیا وہ جانور ذبح کر سکتا ہے؟ جانور اس کی اپنی قربانی کا یا کسی کا؟ کسی کا. کسی کا. اور اس نے یہ غلطی کی ہے کیونکہ یہ عید کا دن جو ہے یہ بڑا بابرکت دن ہے, نماز عید پڑھنی چاہیے, لیکن وہ مسلمان ہے, اس کا اگر ذبح کا طریقہ اس کا صحیح ہے تو وہ ذبح کرنا اس کو شرعاً کوئی منع نہیں اس کو.
ٹھیک ہو گیا. اور جو پیشہ ور گداگر ان دنوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, گلیوں میں دروازوں پہ آتے ہیں, دستک دیتے ہیں, ان کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ فقیر نہیں ہوتے, ورنہ کوئی احساناً جب بڑا دن ہے چلو ہمارے گھر سے خالی واپس لوٹیں دے دیتا ہے تو کوئی نہیں, ورنہ ان کو دینا لازم نہیں, کیونکہ یہ لوگ فقیر نہیں ہوتے, جو تو بڑے پیشہ ور ہوتے ہیں. ان کا یہ باقاعدہ ایک کاروبار ہے, یہ اپنے اس کے تحت مانگتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اچھا, قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ قرض لے کر قربانی جو ہے نا, اگر وہ بندہ صاحب نصاب نہیں تو اس پر تو لازم ہی نہیں قربانی. باقی ایک بندہ جو ہے صاحب نصاب ہے, ہمیشہ قربانی کر رہا ہے, اور چونکہ کافی سارے معاملات ہمارے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہم چیز لے لیتے ہیں اور بعد میں اس کے پیسے ادا کرتے رہتے ہیں. اگر اس قسم کا سسٹم ہو تو پھر کوئی اس میں قباحت نہیں کہ جانور خرید لے ادھارا, پھر اس کی جو ہے قیمت وہ ادا کر دے. اچھا, ایک شخص نے اپنا حصہ ڈالا ہے, 7 حصے ہیں, گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایسا شخص بھی شریک ہے, اس کا حصہ دار ہے جس کا رزق حلال نہیں ہے, تو اب وہ کیا کرے؟ اسلام میں جو ہے نا رزق حلال اگر نہ ہو تو کوئی صدقہ بھی اس کا قبول نہیں ہوتا. قربانی میں یہ حکم ہے کہ شرکاء جو ہیں ان کو اچھی طرح دیکھا جائے. اگر کوئی لا علمی میں ایسا بندہ شریک ہو گیا ہے, اب اس سے علیحدگی اگر ممکن ہے تو کر لے, اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا, قربانی کی جو کھال ہوتی ہے وہ ہم اس کو ذبح کرنے والے کو دے سکتے ہیں قیمتاً, یا ویسے؟ قربانی کی کھال جو ہے نا وہ جانور ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتے, کیونکہ اس کا صدقہ لازم ہے. ہاں اگر وہ صدقے کا مستحق ہے تو بطور صدقہ اس کو دے سکتے ہیں. ویسے بہتر مصرف جو قربانی کی کھال کا ہے وہ دینی مدارس ہیں, کیونکہ وہاں مسافر طلباء بھی ہوتے ہیں, اور دوسرا دین کی تعلیم میں بھی مدد ہوتی ہے, تو اس کے ڈبل فائدہ ہے اس کا. ورنہ اگر پڑوس میں اگر کوئی نادار, غریب یا یتیم یا کوئی بیوہ ہے جس کو ضرورت ہے تو پھر بہتر ہے کہ اس اپنی پڑوس میں اس کو صرف کیا جائے. اچھا, آخری سوال کہ افضل قربانی جو ہے وہ کس جانور کی ہے؟ اور گائے بھینس کے جس طرح ہیں وہ تو 7 حصے ہوتے ہیں, اونٹ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اونٹ میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں, گائے بھینس جو ہیں ان کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں. افضل قربانی چونکہ سرکار نے جو کی ہے وہ تو دمبے تھے, تو اس لیے سرکار نے جو کیا ہے وہ تو اس سے افضل تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جتنا ہی جس علاقے میں ایک چیز کی زیادہ پسندیدگی ہے نا, تو اس چیز کی قربانی جو ہے وہ افضل ہوگی. مطلب ہے جہاں پہ اگر گوشت پسند کیا جاتا ہے تو وہ اپنا یہ بکرا پسند کیا جاتا ہے تو وہ بکرے کی قربانی کریں جہاں پہ افضل ہوگی. اگر کوئی بیل کی یا بھینس کی قربانی جہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں, گوشت پسند کرتے ہیں, تو وہ وہاں پہ افضل ہوگی. اچھا, یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جانور خرید کے لاتے ہیں, پھر وہ کسی کے گھر وہ جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں 1 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, تو اس کے لیے انہیں ہدیہ دینا, ان کی قیمت دینا لازم ہے یا کیا ہے؟ جس نے وہاں وہ اپنا جانور رکھا ہے نا کہ میرا جانور جہاں کھڑا رہے, اس کا اخلاقی فرض ہے کہ بھئی اس کے جو لوازمات ضروریات زندگی ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں. اگر وہ اس کا دوستانہ تعلقات ہیں یا ویسے کوئی کہتا ہے بھئی نہیں یار میں نہیں لیتا اس کا معاوضہ, تو دونوں کو اختیار ہے, اس میں کوئی عیب والی بات نہیں. اچھا, اب آخری سوال کہ یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ جہاں سے گوشت آیا ہے وہیں پہ دوبارہ بھیجنا. ایک ہمارا معاشرے میں روایت چلی ہوئی کہ یار اس نے بھیجا ہے جی تو ہم کیوں نہیں بھیجیں. تو کیا یہ روایت ٹھیک ہے یا کہ ہمیں جو ہے لوگ غریب ہیں پہلے ان کو پرائرٹی دینی چاہیے؟ اس میں بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ فقراء, نادار, غریب جو ہیں ان کو ترجیح دی جائے. ان کے بعد اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو, کیونکہ رشتہ داروں کے گھروں سے اکثر آتا ہے, اگر دے دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. جی بہت شکریہ مفتی فیض رسول الحسنی صاحب, آپ ہمارے پاس تشریف لائے, ہم نے آپ سے سوالات پوچھے اور بہت ہی خوبصورت جوابات ہمیں ملے. امید ہے آپ لوگ پسند کریں گے اور یہ آپ کو بھی مستفادہ ہوگا.